رات کے 12 بج رہے تھے جب میری آنکھ کسی کے رونے سے کھلی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہوگا، مگر جب ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو میں بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ تو سچ میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ سو رہی بہنوں پر ڈالی، وہ تو گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ امی بھی دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھیں۔ پھر یہ رو کون رہا تھا؟ کہیں بھائی تو نہیں؟ میرا دل اس پل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے بھائی کے کمرے کی جانب جانے لگی۔ جیسے جیسے میرے قدم کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، بھائی کے رونے کی آواز مزید اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ میرا دل مجھے کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ کہ وہ آدھی رات کو یوں گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا؟ جب بھی اس کی ہچکی بنتی وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز روک لیا کرتا۔ میں اس کے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھا گھٹنوں پر سر رکھے روئے جا رہا تھا۔ میرا اکلوتا بھائی اس قدر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا کہ اب بند کمرے میں وہ رو کر من ہلکا کر رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ ہم سے چھپا رہا تھا؟ میں نے اس وقت اس کے کمرے میں جانا مناسب نہ سمجھا اور آہستہ سے واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیند تو اب میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر بھائی کا خیال ستا رہا تھا۔ آخر اب کیا پریشانی تھی؟ اسے تو نوکری بھی مل چکی تھی، امی کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، گھر میں اتنے پیسے کما کر وہ لا رہا تھا کہ اس سے ہمارے گھر کا خرچ آسانی سے چل سکے۔ مگر بھائی کے درد بھرے لہجے میں آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو نہ جانے کیوں مجھے کچھ تو راز ہونے کا شک پیدا کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے اس پل آنسو جاری ہوئے تھے۔ ایک ہی تو بھائی تھا میرا، جو ہم چاروں کی کل کائنات تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جیسے اس نے ہم چاروں کی ذمہ داری سنبھالی تھی، مجھے اس پر فخر تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شدید دکھ بھی محسوس ہوا۔ کیا کیا خواب سوچ رکھے تھے اپنے بھائی کی خاطر، مگر ہو کیا گیا تھا؟ ابا کہا کرتے تھے کہ اکمل کو ڈاکٹر بناؤں گا، بھلے ہی مجھے اپنے خاندانی زمین کیوں نہ بیچنی پڑے، مگر اپنے بال بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا ضرور کر کے جاؤں گا، تاکہ کل کو میرے بچے کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ابو کی یہ بات یاد آنی تھی کہ میرا دل ڈوب سا گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا؟ مجھے بے ساختہ وہ وقت یاد آنے لگا جب ابا کی بیماری کا پتہ چلا تھا۔ کیسے ایک پل میں ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی تھی۔ نیند تو آنکھوں میں بچی نہیں تھی، مگر اس شام کا منظر میری آنکھوں میں اترنے لگا جب میں اور امی بے چین سی کوریڈور میں چکر کاٹتی بس ایک ہی دعا کر رہی تھیں کہ ابا کی سرجری کامیاب ہو جائے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کون سی دعا تھی، کون سا ورد تھا جو میں نے 2 گھنٹوں کے دوران ابا کی خاطر نہیں کیا تھا؟ بس ابا ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہم جیسے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ایک کو بھی کانٹا چبھے تو تکلیف پورے کنبے کو ہوتی ہے۔ وہاں اندر آپریشن تھیٹر میں میرے ابا اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے تھے اور یہاں باہر ہم بامشکل سانس کھینچتے ان کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رو رو کر بس ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ ابا کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ انہیں لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا، ابھی بھی ان کے ٹھیک ہونے کے 60% چانس تھے۔ ہم نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جو ہی ابا کی بیماری کی تشخیص ہوئی، فوراً ان کا علاج شروع کروا دیا۔ ہم درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ ابا اتنا کما لیتے تھے کہ ہم تینوں بہنوں اور چھوٹے بھائی کا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا، مگر جب ابا کی بیماری کی خبر سنی تو وہ دن ہمارے لیے بدترین دن تھا۔ ہمارے ہنستے بستے گھر کو تو جیسے نظر لگ چکی تھی۔ میرے تندرست ابا، جن کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوتی تھی، جن کی خوش مزاجی اور اخلاق کے ہر کوئی چرچا کرتا تھا، وہ ایک ماہ کے اندر ہی اندر سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر ہم ماں بیٹیاں چھپ چھپ کر روتی رہتیں۔ اس مہلک بیماری نے میرے باپ کا کیا حشر کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے سر سے بال بھی جھڑنے لگے، وہ بالکل ہی بستر سے لگ چکے تھے۔ ہم ماں بیٹیاں ڈاکٹروں کی منتیں کرتی رہیں کہ خدا را کوئی ایسا حل بتائیں جس سے ابا بالکل پہلے جیسے ہو جائیں۔ ڈاکٹر کہنے لگے 60% امید تو ہے، مگر اس میں خرچہ بہت لگے گا۔ ڈاکٹر نے جب ہمیں رقم بتائی تو ایک پل کو ہمارے ہوش اڑے تھے۔ وہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر ہم نے حامی بھر لی۔ ہم ہر ممکن حد تک ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم تینوں بہنوں اور بھائی نے آج تک جو بھی پیسے اپنے آگے کی پڑھائی کی خاطر جمع کر رکھے تھے، یہاں تک کہ میرے کانوں میں موجود ابا کی تحفہ دی ہوئی بالیاں سمیت، سب کچھ بیچ کر ہم نے وہ رقم اکٹھی کی جس سے ہمارے ابا کا علاج ہو سکتا تھا۔ چیزوں کا کیا تھا، ابا ٹھیک ہو جاتے تو یہ چیزیں دوبارہ بھی بنائی جا سکتی تھیں۔ سب کچھ بیچ کر ہم نے مطلوبہ رقم اکٹھی کر کے ڈاکٹر کے حوالے کی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں آج صبح آنسو تھے، وہ رو رہے تھے، ہمیں خیال رکھنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کا آخری دیدار اب مجھے بار بار تڑپا رہا تھا۔ 3 گھنٹے ہونے والے تھے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر یا نرس باہر نہیں آئی تھی۔
तभी दरवाज़ा खुला। उसी के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हुईं। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन चलती हुई डॉक्टर के करीब गई तो डॉक्टर मेरी जानिब देखकर बोला, इशफाक साहब आपके क्या लगते हैं? डॉक्टर के सवाल पर मैं बामुश्किल बोली थी कि वो मेरे अब्बू हैं। डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर धीमे लहजे में जो बात कही वो सुनकर मुझे मेरे जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई थी। अम्मी तो सुनते ही दीवार से लगकर गिर चुकी थीं, जबकि मैं उस पल सदमे से डॉक्टर के अल्फाज को समझने की कोशिश करती रह गई। डॉक्टर कहकर गया था कि मेरे अब्बा को वो नहीं बचा सके, मेरे अब्बा हमें छोड़कर जा चुके हैं। मैं दीवानों जैसी यही अल्फाज बार बार दोहरा रही थी। हमने आखिरी हद तक हर मुमकिन कोशिश की थी, इसके बावजूद वो कैसे मेरे अब्बा को बचा नहीं सके थे। उसी पल मेरा भाई हाथ में हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर दाखिल हुआ था। जब इसने हमें इस हालत में देखा तो पैकेट्स इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरे थे। वो अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। हमारे अब्बा हमसे बिछड़ चुके थे, हमारी सारी कोशिशें बेकार गई थीं। शायद यही किस्मत का लिखा था। वो दिन हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था जब हमारे सर से अब्बा का साया छिन गया। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। अब्बा को 3 माह पहले ही कैंसर की तशख़ीस हुई थी। हमारा ताल्लुक़ एक मतवासत तबके से था। जब अब्बा की बीमारी का इल्म हुआ तो हमारी तमाम तर जमा पूंजी इनका इलाज करवाने में लग गई, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब्बा 3 माह तक कैंसर जैसी मूसी बीमारी से लड़ते रहे और फिर हमें यूं तन्हा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। 18 साला भाई बोझल कदमों के साथ चलता अब्बा को दफनाकर घर लौटा था। इसे देखकर हमारी आंखों में रुके आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। अम्मी तो अभी तक होश में नहीं आई थीं, बस पागलों जैसी बातें करती बार बार अब्बा को पुकार रही थीं। कई दिन लगे थे हमें इस सदमे को बर्दाश्त करने में। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार अपने घरों को चले गए तो हमें अपनी तन्हाई का एहसास हुआ। अब्बा की खाली चारपाई पर जब भी नज़र पड़ती तो दिल में एक दर्द सा उठता था। अब्बा की मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैं शाम का खाना बनाने के लिए किचन में गई तो सौदा सल्फी मौजूद नहीं था। मैंने भाई को आवाज़ दी और पास बचे कुछ पैसे देकर कहा कि बाहर से सब्ज़ी और बाकी सामान ले आओ। अम्मी अभी तक शदीद बुखार में मुब्तला थीं। मुझसे छोटी दोनों बहनें हर वक्त गुमसुम बैठी रहतीं। अगर दिल मज़ीद बेचैन होता तो अब्बा की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए चली जाया करतीं। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे अब वो भी ख़त्म होते जा रहे थे। अम्मी की हालत तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अब जो कुछ सोचना था मुझे ही सोचना था। पैसे मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे और बहनों को अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ना पड़ी थी। भाई भी फर्स्ट ईयर को अधूरा ही छोड़ चुका था क्योंकि मज़ीद फ़ीस देने को इतनी रकम नहीं बची थी। जब भाई ने घर के हालात बिगड़ते देखे तो इसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। एक तो पढ़ाई कम थी, दूसरा इसने कोई कोर्स भी नहीं कर रखा था। जहाँ भी जाता वो महारत और तजर्बा मांगते। मेरा भाई मासूम था, इसे तो किसी से ठीक से बात करना भी नहीं आती थी। इसकी कुल कायनात घर की 4 दीवारी में हम माँ बहनों से अपने लाड उठवाते ही गुजरी थी। अब जो हम पर सख्त दिन आए तो मुझे भाई पर शदीद तरस आया था। कुछ ही दिनों में घर में मौजूद सौदा सल्फ भी ख़त्म होने लगा। भाई को कोई नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। अम्मी की तबीयत अब अलग ख़राब रहती थी। हर हफ्ते इनकी दवाइयाँ तब्दील होती थीं। उस दिन भी जब अम्मी की दवाइयों के लिए पैसे निकालना चाहे तो पर्स से सिर्फ 50 रुपये निकले। सारी जमा पूंजी तो मरहूम अब्बा पर खर्च हो चुकी थी। इनके जाने के बाद हम लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। भाई सुबह का निकला शाम को घर वापस आता था, पसीने से शराबूर चेहरा और आंखों में उदासी लिए। जब वो घर में दाखिल होता तो इसका एक ही मतलब होता कि आज फिर इसे नौकरी नहीं मिली थी। एक तो गर्मी की शिद्दत, दूसरा भाई भी हसास था, इससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती थी। उस शाम जब भाई घर आया तो वो नंगे पैर था। वो लड़खड़ाते हुए चलता घर में दाखिल हुआ तो मैं तड़प उठी। गर्मी से बेहाल, कपड़े पसीने से गीले हो चुके थे। इसके नरम रेशमी बाल, जिनकी कंघी हमने कभी ख़राब तक नहीं होने दी थी, आज इनमें मट्टी लगी थी। बाएं हाथ में भाई ने अपनी चप्पल उठा रखी थी। जब चप्पल को देखा तो एक चप्पल टूट चुकी थी। मैंने फ़ौरन भाई को बिठाया और इसके पाँव देखने लगी। शदीद गर्मी और झुलसती अंगारों जैसी सड़क पर चल चल कर भाई के पैरों के नीचे छाले बनाए थे। भाई ने फ़ौरन मेरा हाथ अपने पैरों से हटाया और बोला कि रास्ते में जूता टूट गया था। इतने पैसे भी मौजूद नहीं थे कि जूता ही खरीद सकूं। ज़मीन बहुत गर्म थी। तेज़ तेज़ चलकर घर आया मगर फिर भी पाँव पर छाले बनाए। भाई के अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज महसूस हुआ था कि यतीमी किसे कहते हैं। बाप का साया जब तक सरों पर कायम था, हमें तो कभी गर्म हवा का झोंका भी पास से गुजरता महसूस नहीं हुआ था। सब बहारें वालदैन से ही होती हैं। आज भाई को यूं पैसों की खातिर नौकरी ढूंढता देखकर मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ था। अम्मी भी पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थीं। भाई को कहने लगीं, तुम घर रहकर बहनों का ख्याल रखो,
میں کسی نہ کسی گھر میں کوئی نوکری ڈھونڈ کر کام چلا لوں گی۔ امی کی بات نے ہم سب پر بم پھوڑا تھا۔ تو کیا اب ہماری امی لوگوں کے گھروں کا کام کرے گی؟ میں نے جھٹ سے امی کو منع کر دیا اور بولی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھا ہے، زیادہ نہ صحیح مگر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تھوڑے بہت پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ اگلے 2 دن کے اندر اندر بھائی کو بھی ایک نوکری مل گئی۔ ایک دوست کے کہنے پر اسے فوڈ پانڈا میں ڈیلیوری بوائے کا کام مل گیا تھا، مگر اس کی ڈیوٹی رات گئے تک ہوتی۔ اکثر اسے آتے آتے رات کا 1 بھی بج جایا کرتا تھا۔ ٹیوشن والے بچوں کا بندوبست تو ابھی تک نہیں ہوا تھا، مگر بھائی کی نوکری مل جانے کی خوشی بہت تھی۔ وہ روزانہ صبح صبح گھر سے چلا جایا کرتا تھا۔ اسے ہر ہفتے سیلری دی جاتی تھی۔ کام پر جاتے ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہم چاروں صبح سے رات تک بھوکی بیٹھی بھائی کا انتظار کرتی رہیں کہ وہ آئے، کوئی سبزی لائے اور ہم کھانا بنا کر کھائیں۔ ایسی مشکل گھڑی سر پر آئے تو اچھا وقت بھی بہت یاد آتا ہے۔ ہم بھی بس ماضی سوچ کر ایک سرد سی سانس خارج کر کے رہ جایا کرتے۔ بھائی کو اس روز تنخواہ تو نہیں ملی تھی، مگر وہ کسی سے پیسے ادھار لے کر سبزی اور آٹا گھر لے آیا تھا، اور پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ بھائی نے جب سے نوکری کرنا شروع کی تھی وہ کافی پریشان رہنے لگا ہے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ ابو کے جانے کا غم ہم سبھی کو تھا، مگر اس سے اتنا سنجیدہ ہو جانے کی وجہ میں نے ایک روز اس سے پوچھی تو بات کو ٹال گیا اور بولا کہ جس بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے لسٹ بنا کر دے دیا کرو، میں رات کو لے آیا کروں گا۔ دھیرے دھیرے وہ مزید سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہمیشہ ہی رہنے لگے تھے۔ جب اسے پوچھا جاتا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا، اور آج جب مجھے آدھی رات کو اس کے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو دل تڑپ سا گیا تھا۔ بھائی ہم سب سے کچھ تو چھپا رہا تھا۔ میں یوں ہی ماضی کی باتیں سوچتی کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح ہوئی تو بھائی اپنے بستر پر اوندا لیٹ کر سو رہا تھا۔ مجھے کل رات کا منظر یاد آیا تو میں دھیرے سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ پرسکون سو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جگانا چاہا تو وہ ایک دم سے تڑپ اٹھا، یوں لگا جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنا بازو مجھ سے دور کر کے کرہانے لگا۔ میں پہلے تو بکھلا کر پیچھے ہٹی، مگر پھر میری نظر اس کے بازو پر گئی جہاں سے صرف اس کی کلائی نظر آ رہی تھی، باقی بازو شرٹ کی آستین میں ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا خواب میں تھا اس لیے بکھلا گیا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ نہا دھو کر فریش ہو کر فوراً کام کے لیے نکل گیا۔ اسے بخار بھی ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے چھٹی نہیں کی۔ میرا دل کئی وسوسوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک بار دل نے چاہا کہ امی کو بتا دوں، مگر میں نے سوچ لیا کہ ایک دفعہ بھائی سے خود بات کروں گی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سارا دن اور پھر رات گزر گئی۔ بھائی تھکا ماندہ گھر داخل ہوا تو اس کے انتظار میں ہم ساری امی سمیت یوں ہی بیٹھی تھیں۔ بھائی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے پانی لا کر پلایا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس کے وجود سے مجھے عجیب سی بھینی بھینی سی بو محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا کر کے آیا تھا، میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بھائی نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے، اس لیے پانی ہی پی کر فوراً سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں اور بہنیں بھی سونے کے لیے لیٹنے لگیں، مگر مجھے تو کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی امی اور بہنیں سوئیں میں فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرا وجود اس پل کانپ رہا تھا۔ بھائی کے کمرے کے باہر پہنچی تو اندر سے اس کے رونے اور سسکنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے جب دروازہ تھوڑا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پل کے لیے میں سانس لینا بھول چکی تھی۔ مجھے لگا شاید میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ میں نے کئی بار آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں، مگر یہی سچ تھا۔ میرے بھائی کے بازو پر جو نشان بنے تھے انہوں نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کون تھا جس نے میرے بھائی کے وجود پر ایسا ظلم کیا تھا؟ میں اگر براہ راست بھائی سے پوچھتی تو وہ مجھے کبھی بھی نہ بتاتا۔ اس وقت وہ بغیر شرٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا بازو اور کندھا دیکھ کر سسک رہا تھا۔ نہ جانے بھائی کی کون سی نوکری تھی، فوڈ پانڈا بوائے تھا یا کچھ اور۔ میں دوبارہ کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی۔ اب یہ تو مجھے صبح ہی پتہ چلنا تھا۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ دل میں کئی وسوسے اور خیالات امڑ رہے تھے۔ نہ جانے اب کل مجھ پر کیا راز کھلنے والا تھا۔ صبح ہوئی تو بھائی نے ناشتہ کیا اور ہم سب سے رخصت لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اس کے کچھ ہی دیر بعد باہر نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ نہ جانے مجھ پر کیا راز کھلنے والا تھا۔ میرا اکلوتا بھائی مجھ سے کچھ دوری پر چلتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا تھا۔ میں بھی رکشہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ ایک ہجوم والی جگہ تھی، آس پاس کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ میں خاموشی سے بھائی سے چند قدم دور کھڑی ہو کر وہ منظر دیکھنے لگی۔ بھائی ایک ٹھیلے والے کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد جو بھائی نے سڑک پر کام کرنا شروع کیا اور لوگ اس کی جانب دیکھ کر کھنچتے چلے آئے، وہ منظر تو شاید میں کبھی بھول نہ سکتی تھی۔ میں ہکا بکا سی بامشکل اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ایک دھچکا مجھے اس پر لگا تھا
जब बाबा फौत हुए थे और दूसरा धचका मुझे आज लगा था। अपने भाई को इस रूप में देखकर मैं कितनी ही देर वहाँ खड़ी भाई को देखती रही और फिर बोझल कदमों के साथ टूटी बिखरी घर वापस आ गई। यूं बगैर इतला किए मेरे जाने पर अम्मी भी परेशान हो चुकी थीं। मुझे देखकर झिड़कने लगीं, मगर जब मेरी हालत देखी तो मुझसे वजह पूछने लगीं। मुझसे मज़ीद सब्र ना हो सका और मैं अम्मी के घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दोनों बहनें भी वहीं पर मौजूद थीं। सभी का चेहरा सवालिया निशान बन चुका था। मैंने वहाँ जो कुछ देखा सब कुछ अम्मी और बहनों को रोते हुए बता दिया, जिसे सुनकर इनकी हालत भी गैर होने लगी। मेरा चांद सा भाई रोज़ी रोटी कमाने की खातिर कितनी सख्त मेहनत कर रहा था ताकि वो हम चारों का पेट पाल सके। भाई सड़क पर एक रेड़ी लगाकर पकौड़े बेच रहा था। वो खामोशी से आंखों में उदासी से जाए पकौड़े निकाल निकाल कर रख रहा था, साथ ही लोगों को भी पुकार कर पेश कर रहा था। गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी, मगर मेरा भाई बगैर किसी साए के इस गर्मी में खड़ा पकौड़े बेच रहा था। कल मुझे इसके कपड़ों से जो बू आई थी वो भी यही थी, तेल जलने की बू इसके कपड़ों में समा चुकी थी। रात का 1 बजा तो भाई खाना लेकर घर दाखिल हुआ। हम चारों को जगाकर देखकर वो मुस्कुराकर हाल अहवाल पूछने लगा, मगर हमारे तासुरात फिर भी वैसे ही रहे तो वो परेशान हो गया। फ़ौरन करीब आया और वजह पूछने लगा। मैंने अगले ही पल इसकी आस्तीन ऊपर कर दी। आस्तीन का ऊपर होना था कि भाई की छालो ज़दा बाजू सामने आ गई। भाई शशतर सा देखता रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता मैं बोल पड़ी कि मैं सब जान चुकी हूँ। जब ये बात उन्होंने सुनी तो हैरान रह गए। अम्मी ने फ़ौरन भाई की कलाई थामी और ऊपर दवा लगाने लगीं। इसका बाजू गर्म तेल करने की वजह से जला था। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए इसने सब कुछ अपने मुंह से बोलकर बता दिया। डिलीवरी बॉय की तनख्वाह बहुत कम थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए भाई शाम तक पकौड़े बेचता और रात को फूड पांडा की नौकरी करता। भाई सर झुकाए बैठा था। अम्मी ने इसके ज़ख्म साफ किए और बोली, कोई भी काम करने में खुद की तजलील मत समझो। अब देखना खुदा हमें इसी से तरक्की देगा। अम्मी ने भाई को शर्मिंदा होने नहीं दिया था। अब हमारी रूटीन बन चुकी थी, रोज़ाना कई किस्म के समोसे पकौड़े तैयार करके भाई को देना, जो वो ठेले पर फ्राई करके बेचा करता था। हम पांचों की मेहनत रंग लाई। लोगों ने खाने को बहुत पसंद किया था। चंद ही सालों में अब भाई ने उसी पॉइंट पर एक दुकान फूड कॉर्नर के नाम से खोल ली। आज इसकी शॉप पर कई मुलाजिम काम कर रहे हैं। इसने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली। आखिर को अब्बू का ख्वाब जो था, जो पूरा करना था। हमारे हालात पहले से भी बेहतर हो चुके हैं। भाई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। चंद माह बाद मेरी भी शादी है। दोनों बहनें बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मुकम्मल कर रही हैं। कमी है तो आज बस अब्बा की।